أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. یہ توحید، اسے جاننے کے لیے کوئی بہت بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں، بس ایک عقل کا ہونا ضروری ہے. کس نے ہم کو بنایا؟ کس نے زمین آسمان کو بنایا؟ ہاں، ابراہیم خلیل اللہ کہتے تھے، لوگوں سے سوال کرتے تھے اپنی قوم سے، کہتے تھے جس کو تم پوج رہے ہو ذرا سوچو تو، اس نے تم کو بنایا یا تم نے اس کو بنایا جس کو تم پوج رہے ہو؟ 9 من مٹی کے نیچے لے جا کر کے قبر میں انسان کو گاڑ دیا، بعد میں وہ داتا بن گیا اس کے قبر کو کھننے کے لیے. تم گئے، لاش کو نہلایا تم نے، اٹھایا تم نے، لے کندھا لے کے گئے، وہ چل کے جا نہ سکے، خود سے نہا نہ سکے، تو وہ داتا کیسے بن گئے؟ ہاں؟ ارے کہاں گئی؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تجھ سے، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھ سے جھکتے ہیں اور صرف تجھ سے مانگتے ہیں. ارے سورہ فاتحہ. ہاں؟ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو قبروں کو جھکتے بھی ہیں، مانگتے بھی ہیں؟ سورہ فاتحہ کا فہم ہے؟ ہاں؟ ٹھیک ہے. اسی وجہ سے توحید واحد سے نکلا، اور اللہ ایک ہے، اس کا قانون بھی ایک ہے. لا یخلف المیعاد، اس کے قانون میں کوئی چینجنگ نہیں ہے، کوئی بدلاؤ نہیں. بدلاؤ تو ہم پہ آیا، ہمارے توحید میں گڑبڑی ہوئی. نہیں تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جگہ جگہ کہتا ہے کہ دنیا میں ہی تمہیں بڑا رکھوں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. نہ گھبراؤ نہ ڈرو، دنیا والوں پہ بڑا رکھوں گا. اس کا مطلب ہماری بربادی، ہم سے جو ناراض ہے، یہ غیرت ہے نا توحید کا، اللہ کے ساتھ کے مالک اور بندہ ہونے کا. اس غیرت میں توحید کی گڑبڑی ہے تو رشتے ٹوٹ جائے. ہاں، جان سے بڑھ کر توحید ہمارا، چاہے دنیا مٹا آدھے جہاں. اس سے بڑی دولت پھر کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے خوش آباد رکھوں گا، اور آخرت میں بھی. صحابہ لوگوں کو دیکھو، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. تیرا اللہ تجھ سے وعدہ کرتا ہے دنیا میں تمہیں حکومت دے گا، بادشاہی دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم. تم اگر الٹی تاریخ دیکھو گے، جہاں تک دیکھو، ہم اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اپنے کو چھوڑ کے دوسرے کو نہیں. ہاں، تو آج توحید میں ہمارے گڑبڑی ہے. اللہ کا قانون ایک ہے اور اس میں ملاوٹ بہت ہے. انہوں نے کہا، انہوں نے کہا، باپ نے کہا، گاؤں نے کہا، سماج نے کہا، شیخ نے کہا، تمام سب یہ بھی چلے گا، وہ بھی چلے گا، ایسے چلے گا، ویسے چلے گا، جیسے چاہو ویسے چلے گا. سب میں وہی چیز. ارے کیا کہوں، کیا کہوں، یہ الفاظ، یہ زبان رک جائے گا. جب تک رشتہ نہ لگا، وہ چاہے جیسا بھی ہو، ہمیں کیا فرق پڑتا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے پوری دنیا کفر پہ چلی جائے، اللہ کے انسان میں کوئی فرق نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ بندہ مسلمان کہتا ہے
کہ ہم اللہ کے بندے ہوئے اللہ کو چھکنا شروع کی، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، معبود ہے، داتا ہے، گو سے پاک ہے، ہاں غریب نواز ہے، سب کچھ جب اس نے اپنے آپ سے کہا تب جا کر کے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی داتا، نہیں کوئی گو سے اعظم، نہیں کوئی پروردگار، نہیں کوئی گنج بخش، نہیں کوئی غریب نواز، یہ سب سارا جب کوئی نہیں تو کون ہے جس نے ہم کو آپ کو سب کو بنایا، جس کا یہ جان اس کا ہم رہے، تب جا کر کے یہ کمپلیٹ ہوا۔ تو اسی میں اب اللہ کی ذات صفات عبادت میں قیام، رکوع، سجود، نظر، نیاز، قربانی، بھروسہ، امید، پکار، خالی عبادت میں، اور ذات صفات ملائیں گے تو پورا رات پورا دن بولتا رہوں گا۔ یہ ہے اللہ کے توحید کے معنی، کسی اور کو ملاوٹ نہ کرو، یہ بھی چلے گا وہ بھی چلے گا، ایسے چلے گا ویسے چلے گا، جیسے چاہو ویسے چلے گا۔ جان سے بڑھ کر توحید ہمارا، چاہے دنیا مٹا دے جہاں، بندہ ہوں میں اس مالک کا جس کا ہے سارا جہاں، میں بھی جاؤں ہر کوئی جاتا ہے، لوٹ کے کوئی کبھی نہ آتا، اس کا کھاتا غیر کو گاتا، کیا منہ دکھاؤ گے وہاں، جان سے بڑھ کر توحید ہمارا، چاہے دنیا مٹا دے جہاں، توحید پہ چل کے گھائل ہوا نا، یہ میری کم جوری ہے، پیار میں سب قربان کیا نا، تو یہ کیسی مجبوری ہے، اسی سے ملتا ہے اس پہ قربان کرنا۔ ہاں اللہ تعالیٰ کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، میں نے تمہیں کوثر عطا کیا، فصل لے لے ربک وانحر، اور تاکہ تم میری عبادت کرو، میرے لیے قربانیاں دو۔ توحید پہ چل کے گھائل ہوا نا، یہ میری مجبوری ہے، پیار میں سب قربان کیا نا، یہ میری کمزوری ہے، توحید پہ چل کے درد اٹھے نا، یہ پیار ادھورا رہتا ہے، توحید میں تھوڑا نقص رہا پھر پچھتاؤ گے جا کے وہاں، جان سے بڑھ کر توحید ہمارا، چاہے دنیا مٹا دے جہاں، جس نے بنایا، جس نے کھلایا، جس نے بنایا، جس نے کھلایا، بنایا زمین اور سما، برسا کے پانی سب کو کھانا کھلا آیا، باغ بغیچہ چڑیوں کا کہکشاں، ہر سے اپنے مالک کی کرتی، رات و دن ہے حمد و ثنا، اس کے زمین پہ رہتے کھاتے، غیر کو کیوں گاتے ہو یہاں، جان سے بڑھ کر توحید ہمارا، چاہے دنیا مٹا دے جہاں، میں بندہ اس مالک کا جس کا ہے سارا جہاں، جنت کی پرچھائی کبھی ملے نہ،
ہوگا جہنم وہاں غیر کو کا اس کا کھاتے غیر کو گاتے چلتے پھرتے ہو جب یہاں جان سے بڑھ کر تو عید ہمارا چاہے دنیا مٹا دے جہاں میں بندہ اس مالک کا جس کا ہے سارا جہاں اس کے پولیس والے کو کسی نے ہرگز کبھی نہ دیکھا جھکا جس کو اسے دیکھا کہاں کیا ایسے کیا تم نے سوچا جھکتے ہو کسی کے اس رب کے علاوہ تیرا داتا کون ہے تفسیر کرو تو تھوڑا بیان اس رب کے علاوہ تیرا داتا کون ہے تفسیر کرو تو تھوڑا بیان کیا اس نے بنایا آسمان اور زمین میں کیا اور کہاں زمین میں آسمان میں کیا کچھ بنایا ذرا دکھا دو ایک پروف دو قل ہاتھوں برہان کو من کنتم صادقین کیا اس نے بنایا آسمان میں اور زمین میں کیا اور کہاں جان سے بڑھ کر توحید ہمارا چاہے دنیا مٹا دے جہاں بندہ ہوں میں اس مالک کا جس کا سارا جہاں تقریباً کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول اس دھرتی پہ آئے 25 کا نام قرآن میں ہے لیکن ان کی زندگی و شہادت کی موت کرتے اللہ تعالیٰ کبھی زندگی رہی تو اللہ کی ایک پل کی احسان کا بدلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مہینوں کے بعد تھوڑا کھائے وہ اور ابو بکر عمر رونے لگے اللہ نے اپنی اس آج جو بھی ایک روٹی کھلایا مہینوں کے بعد اور پانی کیونکہ ایک پانی کا بوند دوسرا کوئی دے نہیں سکتا ایک چاول یا ایک روٹی کا ٹکڑا کوئی کسی کے ہاتھ میں تو اگر اس کے بدلے میں پوری زندگی جو میں نے اللہ کے لیے کیا اگر برابر کر قیامت میں ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے یہ معاملہ ہے وہ کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بایوگرافی سناؤں گا بہت لیٹ ہو جائے گا اور جس کو اے دنیا میں بھروسہ امید پکار لگاتے ہو زمین آسمان کا کون سا ٹکڑا اس نے بنایا کیا اور کہاں دکھا دو جان سے بڑھ کر توحید رہے گا چاہے دنیا مٹا دے جہاں آج ہر جگہ ہم کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جب اللہ کے قانون کے خلاف کہیں ہوتا تھا چٹان کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے بے پردگی تیور موت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کہاں ہے شادی بیاہ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لین دین اور دنیا کا سب ہاں اللہ جی نے کیسے ہے قرآن پاک میں لم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم المہتدون غلط ملط نہ کرو سب چیز فرق ہے لیکن دنیا کیا کہے گا لوگ کیا کہیں گے سماج کیا کہے گا اسی میں سب اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ ہے اللہ کا قانون ایک ہے اور اس میں ملاوٹ کیا کہیں اللہ کے قانون میں ملاوٹ تو اللہ کے توحید میں ملاوٹ نہ ہوگا نا ہلکا اور کیا کہوں ٹھیک ہے نہیں چلے گا ابھی وقت ہے اپنے مالک کو سمجھو جس نے بنایا جہاں جس کو تم
दाता मानते हो, वो रहता है और जगह कहाँ? कहाँ जगह है? मिट्टी के नीचे कीड़े खाने खोद के देख लो, वो दाता बन गया। सोने से या स्टील से बना वो कितना बड़ा और है वो कहाँ? अल्लाह ताला तो कहता है मैं नूर समावात, कुरान पाक में है कि मैं वो नूर हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा था, अल्लाह ने कहा अगर मैं अपने पर्दे खोल दूं तो मैं वो नूर हूँ। जमीन आसमान सूरज चांद सितारे जिन इंस फरिश्ते मलाइका सब चलकर राख हो जाए, अपने आप को जन्नत में ठंडा करके फिर वो दिखाएगा जन्नतियों को। अल्लाह ताला क़यामत में अपना पैर दिखाएगा, जैसे उसकी शान है कि जो मेरे लिए झुकते थे वो आज झुक जाओ, जो गैरों के लिए भी झुकते थे वो झुकना पाएंगे। अल्लाह को और 60 फरिश्ते उठाए हुए। कौन है ये अल्लाह ताला? जमीन को मुट्ठी में लिए हुए आसमान को उंगलियों में लपेटे जो कहेगा कौन है बादशाह? अल्लाह कौन है बादशाह? अभी वक्त है अपने मालिक को समझो, जिसने बनाया जहां, जिसको तुमने दाता मानते, वो खाता और रहता कहाँ? वो क्या खाता क्या रहता? सोने से या स्टील से बना वो इतना बड़ा और कैसे कहाँ? लाखों दुनिया, पूरी दुनिया से 3 लाख गुना बड़ा सूरज, सूरज के करोड़ों गुना बड़ा बड़ा एक एक तारा, आसमान में सारे तारों को उठाने वाला है कौन है? लाखों दुनिया को जो उठा सके ना, वो कैसे बनाया है वो समा। इतना छोटा समझ दियो अल्लाह को। अल्लाह की एक पुलिस वाले जो इतना भयानक है कि 2 पर खाली खोले थे पूरा आसमान ढका हुआ था। सबको पता इसराफिल फूंक देंगे, जमीन आसमान सूरज चांद सितारे सब भस्म हो जाएंगे। अल्लाह ने वो अपने पुलिस वाले को इतना पावर दे के रखा, तो उसमें कितना पावर होगा? लाखों दुनिया जो उठा सके ना, वो कैसे बनाया है वो समा, खुद को जो बन सकता नहीं, कैसे बनाया जमी समा, जो खुद को नहीं बन सकता। सुनी सुनाई सब की सुने क्यों, खुद से पढ़े ना तुम कुरान, जान से बढ़ कर तौहीद हमारा, चाहे दुनिया मिटा दे जान। बंदा हूँ मैं उस मालिक का जिसका है सारा जहां, जान से बढ़कर तौहीद हमारा, चाहे दुनिया मिटा दे जान। जन्नत जहन्नम उस मालिक ने बनाया, जिसने बनाया सारा जहां। 2 है ठिकाना जन्नत जहन्नम, जाना है तुमको फिर कहाँ? शैतान के संग जहन्नम जाओगे जिसने शैतान के संग जहन्नम जाओगे जिसने पूजा उसको। यहाँ गैरुल्लाह का पूजना शैतान का पूजना, सिर्फ अपने मालिक को जिसने पूजा, जन्नत में मिलेगा ऐसे वहाँ, जान से बढ़कर तौहीद हमारा, चाहे दुनिया मिटा देना। बंदा हूँ मैं उस मालिक का जिसका है सारा। आ जा, बहुत लेट हो जाएगा।
یاد کرو اس توحید کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی وحدانیت کو. جب کلمہ پڑھتے ہو لا الہ، نہیں کوئی معبود، نہیں کوئی مسجود، نہیں کوئی داتا، نہیں کوئی غوث اعظم، نہیں کوئی غریب نواز، ہیں؟ تب نہیں کوئی سوا دینے والا، نہیں کوئی بیوی دینے والا، نہیں بچہ دینے والا، زمین آسمان کی کوئی نعمت نہیں دینے والا سوائے اللہ کے. تب پھر یہ کہاں جاتا ہے؟ ہیں؟ بھروسہ امید پکار غیروں کو لگاتے ہو، جھکتے ہو اور مانگتے غیروں سے ہو. سامنے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، سامنے ہے تو کوئی کسی سے، لیکن جو انسین ہے کل کیا ہونے والا ہے اس کے بارے میں بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ اگر یہ دنیا کے اندر میں اپنے رب کو نہ پہچان سکے، اس کے لیے کچھ قربان نہ کر سکے، اس کے لیے کچھ لڑ نہ سکے، تو اس کا مطلب کچھ رشتہ ٹوٹا ہوا ہے. غیرت ہوتی نہیں کوئی میرے ماں باپ کو گالیاں دے اور میں سنتا رہوں، بلکہ اسی کے طرف سے ہو جاؤ، اس کا مطلب وہ غیرت ٹوٹ گئی، رشتے ٹوٹ گئے. اب وہ تو سوچتا ہے کہ اب یہ بوڑھے ہو کے مر گئے جائیں گے، ان سے تو ہمارا فائدہ ہوگا، لیکن اللہ کے یہاں کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ حیو لا يموت ہے، ہمیشہ سے زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہے گا. اس نے سب کو بنایا اور سب کو کھلاتا ہے، خود کو نہیں کھاتا. وہ سب کو کھلاتا مارتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں زندہ تھا، زندہ رہے گا. وہ وہی سب کچھ کرتا ہے، اس نے سب کچھ کیا، اس کے مدد میں، اس کی ساری کریشن میں، اس کی ساری خلقت میں کسی کا کوئی ذرہ برابر بھی حق نہیں ہے. اس کو اللہ کہتے، اس کی وہ کیسے ہے، اس کا کیسے کنٹرول ہے آدمی کے علم میں نہیں، تصور نہیں کر سکتا اس رب العالمین کا. تصور آسمان کا کرو جو اتنا بڑے بڑے تارے لگے ہوئے ہیں، کبھی اس کی روشنی نہیں گئی تو اس اللہ کو کیا تصور کر سکتا ہے؟ یہ مٹی کا انسان جو چاند نکل جانے کے بعد میں آج تک سائنس پتا نہیں لگا سکی کہ اس کی پرمار کیا ہے، تو یہ مٹی میں مل جانے، وہ نکل جانے کے بعد میں یہ بالکل بدبودار مٹی ہو جاتا ہے، کیڑے کا کنانے لگتا ہے. تو پھر کیا یہ انسان تصور کرے گا اس رب العالمین کے بارے میں؟ اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.